अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सोहेल अफरीदी साहब ने जी अपनी काबीना के अंदर इजाफा कर दिया है, एक बड़ा नंबर अब नए वजीरों और मशीरों का अफरीदी साहब की काबीना के अंदर ऐड हो गया है। इस हवाले से हमने बात करनी है कि क्या ये वही फार्मूला तो नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम फार्मूला है कि हर किसी को वजारत दे दो, हर किसी को खुश कर दो। मुल्क के अंदर जब जाहिर है मैशत का बुरा हाल है, लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है। दूसरे नंबर पे आज एक और दावा हुआ है ना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रेगुलर खबरें आ रही हैं कि भाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, वर्दी के अंदर होते हुए। यानी फील्ड मार्शल भी होंगे, सीडीएफ भी होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, हाफिज भी होंगे और साथ सदर पाकिस्तान भी होंगे। सुप्रीम कमांडर भी खुद ही होंगे फोर्सेस के, और फोर्सेस के सरबराह जिनके वो सुप्रीम कमांडर होंगे उनके सरबराह भी खुद ही होंगे। अब जरदारी को कैसे हटाना है अच्छे तरीके से, यानी बड़े, वैसे तो जरदारी को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, देखे ना, इस्तिस्ना है ना जरदारी के पास, उसके खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता कि आप उसकी गर्दन में रोड़े, सवाए इसके कि पिंकी वाले काम करें या बिलावल के गिर्द घेरा तंग करें, तो फिर ही हो सकता है। बहरहाल अब इस सवाल से फील्ड मार्शल अगर सदर बन गए तो वो क्या करेंगे, ये भी दावे होने शुरू हो गए हैं। और हाफिज नईमुर रहमान, ये भी हाफिज है, इन्होंने कल इस्लामाबाद में एक एहतजाज भी किया था और फिर इन्होंने एक कॉल भी दी थी कि भाई पेट्रोलियम लेवी वापस ना ली गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगी। ये क्या कर रहे हैं, इस सवाल से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले डिस्क्लेमर, अफरीदी साहब जो काबीना के अंदर इजाफा उन्होंने कर दिया है ये उनकी अपनी मर्जी है और ये उनका इख्तियार है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गैर-आईनी काम किया है, 2 नंबर काम किया है, उनकी मर्जी। वो 200 बंदे को मशीर बना दे, वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को काबीना के अंदर शामिल कर ले, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन हम बतौर सहाफी अपना तज्जिया दे सकते हैं। और सबसे पहले खबर, 6 नए वुज़रा लाए गए, 6 नए वुज़रा, यानी नज़ीर अहमद अब्बासी, शकील अहमद, मोहम्मद इदनान कादरी, मोहम्मद आरफ अहमद जई, तारक महमूद आर्यानी और शफी जान। शफी जान थे पहले मावने खसूसी इतलात के लिए, अब उनको फुल मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये 6 नए वुज़रा की। फिर 4 नए मशीर आए हैं जनाब। नंबर 1 पीर मुसव्वर खान साहब, लियाकत अली खान साहब, हमायूं खान और मियां मोहम्मद उमर, ये 4 हो गए मशीर। 8 नए मावने खसूसी आए हैं, तारक सईद, मोहम्मद उस्मान, तुफैल अंजुम, इफ्तिखार उल्ला जान, समी उल्ला खान, मलिक अदील इकबाल, मोहम्मद खुर्शीद और मोहम्मद इसरार। ये नए 18 लोग आए हैं, 18 नए लोग आए हैं। और इससे पहले भी जाहिर उनकी काबीना मौजूद है, तो लिहाजा काबीना का हुजम। और यह भी आपको याद रखना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टोटल पीटीआई के पास सीटें 90 या 91 मेरे खास सीटें, तो उसमें से 18 अभी नया 18 का इजाफा हो गया, ऑलरेडी मौजूद है। तो ये तो तनकीद, ये तनकीद तो जो है वो पहले हो रही थी शहबाज शरीफ पर भी। इधर मोहसिन नकवी को लगा दो, उधर किसी और को लगा दो, उधर जनाब मोहसिन नकवी अगर वजीर दाखिला है तो वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को लगा दो। हर किसी को खुश करो, जो अहल है नाअहल है सबको, ताकि हुकूमत चलती रहे। बहरहाल अगेन उनकी अपनी मर्जी है एक हुकूमत चलाने के लिए। दूसरा जाहिर है अफरीदी साहब चाहते होंगे कि लोग उनके साथ एमपीज लॉयल रहे, अगरचे वो जो सीनियर लॉट है, जो गंडापुर की काबीना के अंदर ज्यादातर लोग थे, उनको शामिल नहीं किया गया। अब बहरहाल छोड़ दे इस बात को। दूसरी तरफ एक और काम किया है अफरीदी साहब ने, सहाफियों को पैसे दिए। अब सहाफियों के पैसों के हवाले से 2 तरफ से पैसे। एक, सहाफियों को पैसे आते हैं बड़े घर से, वो जो प्रापेगंडा करते हैं और वो जो टाउट प्रापेगंडा करते हैं ना, उन पर भी वो भी बेनकाब होने जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल वक्त आ गया उन पर, वो भी खबर आपके सामने रखनी। लेकिन सहाफियों की इंतहाई मखदूश माली हालात और ईद उल अजहा के मौका पर जनाब अब ये हुआ है कि पेशावर प्रेस क्लब के जितने सहाफी हैं सबको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रेस क्लब के जो मुलाजमीन है हुकूमत की जानब से 30-30 हजार उन्हें दिया जाएगा, और सिक्योरिटी पर जो सिक्योरिटी एहलकार है 20-20 हजार उन्हें दिए जाएंगे। तो ये करोड़ों रुपए, जाहिर है कोई एक सहाफी तो नहीं है प्रेस क्लब के अंदर। मुझे तो नहीं पता पेशावर से सहाफी हमारा दोस्त देख रहा है तो वो जरूर कमेंट्स के अंदर बता सकता है कि कितने सहाफी हैं।
500 ہیں, 1000 ہیں. یہ اسلام آباد پریس کلب کے اندر کوئی 3500 کے قریب صحافی ہیں. تو بہرحال یہ بھی سہیل افریدی صاحب دینے جا رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب کا اختیار ہے, انہیں پیسے دینے چاہیے, صحافیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ بڑا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے. وہ شفیع جان صاحب اسلام آباد بھی آئے تھے, ادھر بھی میرے خیال سے 50 لاکھ کا اعلان کیا تھا. لیکن اگین اگر آپ اس لیے کر دیں کہ آپ جو کرتے پھرے کوئی آپ کے خلاف آواز ہی نہ اٹھائے, آپ کابینہ بڑی کر لیں, جو کر لیں, اور صحافیوں کو آپ ذرا خوش کر دیں, تو یہ ایک اور بات ہے. اگر آپ اچھی نیت سے, ظاہر نیت پھر اللہ تعالی جانتے ہیں, صحافیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی. بہرحال میں اگین اس پہ کوئی بے تک کی تنقید نہیں کرتا کہ میں ایسے شروع ہو جاؤں. اچھا, پھر ریاض الحق صاحب کی خبر ہے, بڑے اچھے صحافی ہیں. انہوں نے بتایا جی بھائی یہ جو پیسے اور ہدایت لے کر ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرنے والے احباب کو اپنے فالورز کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ کام مالی معاوضے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ پیسے دینے والوں نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں, ٹویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں, وہ پیسے لے کے ریٹ ہوتا ہے جی اس کے اتنے فالوور ہیں تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے, فلانے کو اتنے پیسے ملیں گے. یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسا نہیں کہ ابھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی مختلف لوگوں کو, یہ اور بات ہے, ہم نے نہ اس دور میں لیے نہ اس دور میں, ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا. اچھا لیتے بھی نہیں ہے, یہ کام کبھی نہیں کیا. اچھا تو بہرحال ان کے ریٹ ہیں کہ فلانا کرے گا ٹویٹ, فلانا کرے گا تو وہ پھر پیسے ملتے ہیں ماہانہ. تو اب ان کو تو لگتا ہے نا وہ پیسہ بناتے رہیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا نا, اور وہ سینئر صحافی بھی رہیں گے, وہ معزز بھی رہیں گے. تو نے کہا ایسا نہیں ہے, جس نے پیسہ لیا ہے, جس نے گاجریں کھائی ہیں, سب کا جناب ریکارڈ محفوظ ہے اور سارے ظاہر ہے شکنجے کے اندر آئیں گے. اچھا پھر حافظ صاحب کی خبر آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر بڑے حافظ صاحب کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گلگت بلتستان کے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کا 2 حلقوں میں انتخابی اتحاد ہو گیا. یعنی یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک طرف اس حکومت کے خلاف, جب یہ حکومت بنی تھی اس وقت بھی احتجاج کرنے آئے تھے بجلی سستی کرانے کے لیے, پھر مہنگی کروا کے چلے گئے تھے. اب کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی جو ختم ہو ہی نہیں سکتی, جو ہوگی ہی نہیں, یہ جو کچھ کر لیں پیٹرولیم لیوی نہیں ختم ہوگی. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ زبان دی ہوئی ہے. اچھا وہ ہم دھرنے دیں گے, ملک بند کر دیں گے. دوسری طرف ظالم حکمران جماعت اس کے ساتھ اتحاد کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ پھر حافظ صاحب ہی اس حوالے سے بتا سکتے ہیں. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, ایک تو قمر دلشاد صاحب الیکشن کمیشن کے یہ سیکٹری رہے ہیں, چیف رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں سننے میں آ رہا ہے, کیونکہ اب خبریں وہ نیریٹو بننا شروع ہو گیا نا فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے, کہتے ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب فیلڈ مارشل صدر بن جائیں گے تو بے رحمانہ احتساب کریں گے. یعنی اگر وہ صدر بن گئے تو وہ احتساب کریں گے. بھائی کیا صدر کے پاس طاقت ہوتی ہے احتساب کرنے کی؟ یہ بتائیں. پاکستان کے آئین کے مطابق صدر تو ایک آئینی عہدہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر بن گئے تو بے رحمانہ احتساب کریں گے. حافظ صاحب صدر بن کر کیسے احتساب کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے, نہ میری توبہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں کہ انہیں صدر نہیں بننا چاہیے, نہ بھائی میں اتنے جگہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں زرداری صدر ہے نا, عارف علوی صاحب صدر تھے نا, کون سا احتساب؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور, اب ایسے نہ میں مارا جاؤں نہ میں پیسے لیتا ہوں. بہرحال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب فیلڈ مارشل صدر بن جائیں گے تو بے رحمانہ احتساب کریں گے. صرف اسی صورت میں وہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں گے. تمام فائلیں موجود ہیں, اربوں خربوں روپے دبئی اور لندن بھیجا گیا. 35,000 بیوروکریٹ ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے, وہ بھی ختم کی جائے گی. یعنی حافظ صاحب صدر فیلڈ مارشل صاحب وہ بن گئے صدر تو پھر وہ پھٹے چک دیں گے, وہ پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے, پھر جناب بڑا خام خراب ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ زرداری شرداری کے حوالے سے کہ بلاول کا معاملہ بہت نازک ہے, منٹوں میں ڈسکوالیفائی نائل ہوں گے. انہوں نے کہا بلاول منٹوں کے اندر نائل ہو جائے گا. اگر ان کو لگتا ہے نا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, ان کا بلاول یعنی 2 پیپلز پارٹیز ہیں نا, پیپلز پارٹی پارلیمنٹری, ان کا یہ جس کے سربراہ بنے ہوئے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا, وہ جو بھی ان کا ٹیکنیکل معاملہ ہے, انہوں نے کہا یہ منٹوں کے اندر فارغ ہو جائیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بہرحال اب معاملہ ظاہر ہے, اگر قمر دلشاد جیسے لوگ جو کہ کسی کے اشارے پر بولتے ہیں تو پھر چیزیں تو اسی طرح. اور پھر 28ویں ترمیم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگلے چند دنوں میں آج ہے 16 مئی,
تو اگلے ایک ہفتے کے اندر بتایا جا رہا ہے ترمیم پاس بھی ہو چکی ہوگی. اگرچہ آج اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی, مشاورت سے آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن ظاہر اس ملک کے اندر کون سی مشاورت ہوتی ہے. انمول پنکی اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہے. پچھلے وی لاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا. اب ایک اور حیدرآباد کے تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت میں ملوث خاتون منشیات فروش گرفتار ہو گئی ہے, اور پولیس ٹاسک فورس نے انچارج زین رضا کی سربراہی میں کارروائی کی ہے. اور بدنام زمانہ لیڈی منشیات فروش بھاری مقدار میں چرس اور ہیروئن سمیت گرفتار ہو گئی ہے. اور امبرین عرف گڈی, لو جی گڈی, اگلے بھی لوگ ذرا گڈی پر تفصیل سے بات کر لیں گے. تو پنکی کے بعد گڈی بھی گرفتار ہو گئی ہے. اور بہرحال یہ چیزیں ہیں, اور بھی کافی چیزیں تھیں. وی لاگ لمبا ہو جاتا ہے, اگلے وی لاگ میں آپ کے ساتھ رکھ لیں گے. پاکستان زندہ باد.